معرفت۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معرفت کہتے ہیں شناسائی اور پہچان کو۔ جس نے پہچان لیا اس نے دیکھ لیا، وہ ذات نور کی توحید کو پہنچ گیا، معرفت کی لذت حاصل کی اور مشاہدہ و دیدار کا مزہ پایا۔ معرفت کی حقیقت یہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ ہو اور اس کا باطن اللہ کے سوا ہر چیز سے خالی ہو۔ معرفت یہ ہے کہ ہر چیز خدا کی ملکیت سمجھے۔ جب بندہ یہ جان لیتا ہے کہ ہر چیز خدا کی ملکیت ہے اور اسی کے تحت تصرف میں ہے، تو پھر اسے کسی مخلوق سے کوئی سروکار نہیں رہتا، حتیٰ کہ خود اپنے آپ سے بھی نہیں۔ وہ اپنے آپ اور تمام مخلوق سے محجوب ہو جاتا ہے، اور جس نے غیر کی طرف توجہ کی اس کی معرفت کفر ہے۔ جسے معرفت نہیں وہ بے قیمت ہے۔ بندے کو علم اور حق تعالیٰ کی معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ حق تعالیٰ ازلی علم و ہدایت کی توفیق عطا نہ فرمائے۔ معرفت الہی میں حق تعالیٰ کو صفات کمالیہ کے ساتھ پہچاننا لازم ہے۔ معرفت حق تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے۔ یہ اصل میں خالق باری کی ایک امانت ہے۔ جو شخص معرفت حاصل کر لیتا ہے اس کے قلب کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے مشرف بدیدار الہی ہوتی ہیں۔ وہ باادب اور خاموش رہتا ہے، شریعت میں ہوشیار ہوتا ہے، صاحب معرفت عارف ہوتا ہے۔ معرفت کے یہ مراتب عالم باللہ اور فقیر ولی اللہ کو حاصل ہوتے ہیں، جو تفکر و تصور کی توجہ اور تصرف سے طالب کو پہلے ہی دن عالم باللہ بنا دیتا ہے، اور اولیاء اللہ کے تصور و تفکر اور نظری تصرف سے طالب پہلے ہی دن اولیاء اللہ کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کو حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی جیسا کہ معرفت کا حق ہے تو تم پانی پر چلتے اور تمہاری دعا سے پہاڑ لرز جاتے۔ معرفت الہی کی دو اقسام ہیں، ایک علمی اور دوسری حالی۔ علمی معرفت یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر معلوم کرے یا بزرگوں سے سن لے کہ اللہ موجود ہے، اور حالی معرفت یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے بھی مشاہدہ حق کرے اور ذاتی تجربہ بھی کر لے۔ یہ حق الیقین کا مرتبہ ہے، جس سے مراد فنا فی اللہ کا حصول ہے۔ خدا کی معرفت اس شخص پر حرام ہے جس کے باطن میں دنیا کی محبت رائی کے دانے جتنی بھی ہو۔ اس کے باطن کو دنیا کے ساتھ اسی قدر تعلق ہو یا دنیا کی اتنی ہی مقدار اس کے باطن میں گزرتی ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مالی الہمم میں فرماتے ہیں، معرفت کی کوشش میں عارف کے لیے ایک بے مثال لذت موجود ہے۔ چشمہ معرفت حاصل ہونے والا کاسا ایک ایسا کاسا ہوتا ہے کہ اس میں احسان کی خوشبو داخل ہوتی ہے اور عنبر عنایت کو ہمت کے پانی میں پکایا ہوتا ہے۔ اس پیالہ شراب کا نشہ مدامی اور ابد تک کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ روحانیت میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میرا چینل ضرور وزٹ کریں اور سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کا سفر آج ہی سے شروع ہو جائے۔